لوکا کی انجیل ہے اس کا پہلا باب. لوکا کی انجیل ہے اس کا پہلا باب. تیسویں آیت سے ہم 38ویں آیت تک پڑھیں گے. لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب 30ویں آیت سے ہم 38ویں آیت تک پڑھیں گے. وہ اس کلام سے فرشتہ نے اس سے کہا اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا. وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. مریم نے فرشتہ سے کہا یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. اور دیکھ تیری رشتہ دار الشبہ کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو بانجھ کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے، کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا. مریم نے کہا دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا. خدا کے کلام پر خدا ہی کی برکت ہو، آمین. جب فرشتہ مریم کے پاس آیا ہے، مریم کے لیے یہ وزیٹیشن جو تھی یہ عجیب تھی. فرشتے کا آنا اس کے لیے عجیب تھا. خوف زدہ ہے مریم، گھبرا گئی ہے مریم، اور جب فرشتے نے سلام کہا تو وہ سوچنے لگ گئی ہے کہ یہ کیسا سلام ہے. ایک ینگ لڑکی ہے، ایک کنواری لڑکی ہے، اور خدا نے اس کو چن لیا کہ یہ میرا کام کرے گی، یہ نجات دہندہ کو اس دنیا کے اندر جو ہے لے کر آئے گی. فرشتہ اسے کہتا تو خوف نہ کر، تو گھبرا نہ، تو ڈر نہ، خدا کی طرف سے تجھ پر کیا ہوا ہے؟ فضل ہوا ہے. تو حاملہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام تو یسوع رکھنا. اس کا مطلب ہے خدا کا فضل جو ہے وہ مجھے اور آپ کو بابرکت کر سکتا ہے. خدا کا فضل جو ہے وہ مجھے اور آپ کو اس قابل کر سکتا ہے کہ میں اور آپ کئی چیزیں، کئی کام جو خدا کی راہ میں خدا کے لیے میں نے اور آپ نے کرنے ہیں وہ میں اور آپ کر سکیں. آمین. مریم کو جب فرشتہ یہ کہتا ہے نا کہ تو حاملہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، اور پھر وہ مریم کو یاد دلا رہا ہے وہ بزرگ ہوگا، خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا. اب یہ یہودا ہی کے قبیلے میں سے یہ بھی تھی اور یوسف بھی، اور وہ اسے یاد دلا رہا فرشتہ کہ جو وعدہ داؤد کے ساتھ خدا نے کیا تھا کہ اب تک اس کے تخت پر بیٹھنے کے لیے ایک بادشاہ آئے گا، کنگ آئے گا، وہ آ گیا ہے. اور یہودی جو تھے وہ مسیح کا، مسیح کا انتظار کر رہے تھے، اور یہ خبر اس تک پہنچی. اب یہ کنواری لڑکی ہے مریم، اس نے کہا میں مرد کو نہیں جانتی ہوں، یہ کیسے ہوگا، یہ کیوں کر ہوگا، میری شادی نہیں ہوئی، میں اس قابل نہیں ہوں، میرا مرد کے ساتھ کوئی رشتہ تعلق نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. اچھا مجھے یہ سوال نہیں عجیب لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. ایک جوان کنواری لڑکی کو فرشتہ آ کر کہہ رہا ہے تیرے بیٹا ہوگا، یسوع مسیح پیدا ہوگا، وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. مجھے یہ عجیب اس لیے نہیں لگا، وہ انسان تھی، اس کی سوچیں انسانی تھی. لیکن فرشتے کا جواب بڑا زبردست ہے. فرشتہ کہتا ہے اس کے سوال کے جواب میں روح القدس تجھ پر نازل ہوگا.
خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور یہ ہو جائے گا. میں ابھی دیکھیں میں اور آپ شاید کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں پر اگر پریشان ہے کسی وجہ سے, اگر مجھے اور آپ کو معجزے کی ضرورت ہے, اگر مجھے اور آپ کو برکت کی ضرورت ہے, اگر مجھے اور آپ کو شفا کی ضرورت ہے, اگر مجھے اور میرے اور آپ کے لیے کوئی دروازہ نہیں کھل رہا ہے اور لگتا ہے کہ یریحو کی دیوار کی طرح ایک بڑی موٹی اونچی دیوار میرے آگے کھڑی ہے اور تالے بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں اور کوئی کام نہیں ہو رہا اور دروازے نہیں کھل رہے, تو کیسے ہوگا؟ یہ جواب ہے آج اس کرسمس پر خدا کا روح تجھ پر سایہ کرے گا, روح القدس کے وسیلہ سے وہ تجھ پر نازل ہوگا اور یہ پہاڑ جو ہے میدان ہو جائے گا. یہ نہ زور سے اور نہ طاقت سے, خدا کہتا ہے میری روح کے وسیلہ سے یہ پہاڑ جو ہے میدان ہو جائے گا. یس, کہیں نہ کہیں پر میں اور آپ پریشان ہیں, کہیں نہ کہیں میں اور آپ سوچ رہے ہیں کرسمس کے دن آ رہے ہیں, رشتہ دار آ رہے ہیں, کپڑے خریدنے ہیں, گھر میں یہ کام ہے, فلان چیزیں ہیں. آئے خدا پاک روح سے کہیں اس کرسمس پر تو دیکھیں یہ یسوع مسیح پیدا ہونے کو ہے اور یہ خبر اس کو دی گئی کہ تیرے وسیلے یسوع مسیح جو ہے اس دنیا میں آئے گا. یعنی پہلا کرسمس وہاں پر ہے, ہونے جا رہا ہے, سیلیبریشن وہاں پر ہونے جا رہی ہے, چرواہوں کو یہ کہا جا رہا ہے. یہاں پر آگے آ جائیں بھائی, تھوڑا سا آگے ہو جائیں مہربانی. اس فرسٹ کرسمس پر جو ہونے جا رہا ہے روح القدس انوالو ہے, پاک روح انوالو ہے, پاک روح مریم پر آ رہا ہے, روح القدس مریم کو تیار کر رہا ہے, خدا پاک روح مریم کو تیار کر رہا ہے, خدا پاک روح مریم پر نازل ہو رہا ہے, خدا پاک روح مریم پر آ کر سایہ کر رہا ہے, اس کے اندر آ رہا ہے اور وہاں پر وہ کنسیو کرنے جا رہی ہے ایک بیبی کو. اور وہ چھوٹا سا بیبی کون ہے؟ جو دنیا کا نجات دہندہ, جس کے وسیلے دنیا رہائی پائے گی, دنیا ریڈیم ہوگی, دنیا شفا پائے گی, دنیا گناہوں کی جو ہے وہ معافی پائے گی. آج میرے اور آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال ہے, یہ کیسے ہوگا, یہ کام کیسے ہوگا, یہ چیز کیسے ہوگی, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کس طرح ہو سکتا ہے, میرا یہ کام, میری یہ ضرورت کس طرح پوری ہوگی؟ جواب یہی ہے, اس کرسمس پر میں اور آپ خدا پاک روح کے ساتھ وقت گزاریں. وہ آئے گا, نازل ہوگا, وہ سایہ کرے گا میرے اور آپ کے بچوں پر, میرے اور آپ کے گھر پر, میری اور آپ کی ضرورتوں پر, اور پاک روح دروازوں کو کھول دے گا. آمین. پاک روح میری اور آپ کی زندگی میں دروازوں کو کھول دے گا. پاک روح میری اور آپ کی زندگی میں پہاڑوں کو میدان کر دے گا. پاک روح میری اور آپ کی زندگی میں برکت کو, معجزے کو اور شفا کو لے کر آئے گا. کیسے ہو سکتا ہے؟ میں مرد کو نہیں جانتی ہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو کنواری ہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے پاس تو کوئی اپروچ نہیں ہے, میرا تو تعلق کوئی اتنا زیادہ کسی MNA MPA کے ساتھ نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے اتنے روپوں کی ضرورت ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا بچہ خدا کی طرف نہیں آ رہا, وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ روح القدس تجھ پر سایہ کرے گا اس کرسمس پر. پاک روح میرے اور آپ کے گھروں میں جنبش کرے. کیسے ہوگا یہ؟ اس کے لیے مجھے اور آپ کو بیٹھنا ہوگا. میری بیٹی نہیں, میرا بیٹا نہیں بدل رہا, میرے فائنینس نہیں بدل رہے ہیں, مالی پیسے کی برکتیں میرے گھر میں نہیں ہیں, کئی بڑا بریک تھرو میرے گھر میں نہیں ہو رہا. کیسے ہوگا؟ پاک روح تجھ پر سایہ کرے گا. اس کے لیے گھٹنوں کے بل, اس کے لیے صبح اٹھ کر جیسے میں اور آپ بائبل پڑھتے ہیں, دعا کرتے ہیں, اس سے نہیں کچھ ہوگا. کچھ شاید گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ, 2 گھنٹے دعا میں, ورشپ میں, قادر مطلق کو پکارنا ہوگا, اس کی ستائش کرنی ہوگی. پھر روح القدس آئے گا میرے اور آپ کے گھروں میں, میرے اور آپ کے فیملی میں, میرے اور آپ کے بچوں کی زندگی میں, ہمارے کام میں, کاروبار میں, اور نئے دروازوں کو کھولتا چلا جائے گا. آمین. شاید کسی کرسمس پر جب آپ پاک روح کے ساتھ ٹائم گزار رہے ہیں, روح القدس آیا ہے اور کوئی آپ کو کال آ جائے, لو جی باہر کے ملک سے تاڑے دی جواب ہو گئی. آمین.
ایمان رکھیں، بھروسہ کریں خدا پر۔ میں نے اور آپ نے کتنے لوگوں کو اپروچ کیا، وہاں سے کام ہو جائے گا، وہاں سے کام ہوگا، شاید کسی بہت قریبی رشتہ دار نے نہ کر دیتی ہے، شاید وہ آپ کی ضرورت بھی پوری کر سکتا تھا۔ خدا سے میں آپ کو نا اپنے اوپر بھروسہ کروانا چاہ رہا ہوں۔ کیسے ہوگا؟ پاک روح آئے گا، تجھ پر سایہ کرے گا، مجھ پر سایہ کرے گا، آمین۔ میرے اور آپ کے گھر میں سایہ کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی گھٹنوں کے بل ہوا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے۔ آپ کو شاید عجیب لگے، ان دنوں میں فاسٹنگ میں اور آپ ٹھہر سکتے ہیں، اور پھر خبر آئے گی، پھر نیوز آئے گی میرے اور آپ کے لیے۔ میرا یہ ایمان ہے، اور جب میں اور آپ دعا میں بیٹھے، یہ بھروسہ کرنا ہے خدا پر۔ میں اور آپ آج کل لوگوں پر فلاں سے میرا کام ہو جائے گا، اچھا کام ہمارے اس طرح ہو بھی جاتے ہیں، اور میں اور آپ قرض کے نیچے آ جاتے ہیں۔ فلاں بھائی، فلاں بہن، فلاں رشتہ دار، فلاں دوست ہو جاتے سم ٹائم کام، لیکن کیا ہوتا ہے؟ ہم قرض کے نیچے آ جاتے ہیں۔ لیکن جب قادر مطلق اپنا ہاتھ بڑھائے گا نا، جب قادر مطلق اپنے ہاتھ کو بڑھا کر میرے اور آپ کے لیے دروازہ کھولے گا، تو پھر میری اور آپ کی زندگی کی بڑی برکتیں آگے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے یہ کام؟ کیسے ہوگا؟ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے خدا کے لیے تو ہلکی سی بات ہے یہ۔ آمین، آمین۔ نہ ہوا آتی دیکھو گے، نہ می برسے گا، نہ کوئی اوس پڑے گی، وادی پانی سے بھر جائے گی۔ صبح سورج نکلا، انہوں نے بس گھڑے کھودے ہوئے تھے، وہاں پر نہ کوئی ہوا چلی، نہ کوئی می برسا، اور وادی میں خندق جہاں کھودی ہوئی تھی انہوں نے، وہ پانی سے بھر گئی۔ ان کے جانوروں نے اسرائیلیوں کے پیا، انہوں نے پانی پیا ہوگا۔ سورج چمکا، دشمن نے دیکھا، سورج جب چمکا تو پانی پر پڑا، تو ان کو دشمن کو وہ لال لال نظر آیا۔ انہیں لگا جیسے یہ آپس میں ہی لڑے ہیں، اور انہوں نے ایک دوسرے کو مار دیا، اور یہ ان کا خون ہے۔ وہ آئے اور پیچھے سے انہوں نے گھات لگا کر اسرائیلیوں نے دشمن کو جو ہے وہ مار دیا۔ نہ ہوا آتی دیکھو گے، نہ می برسے گا، یہ وادی پانی سے بھر جائے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اور آپ بھی، نہ کوئی رشتہ دار آئے گا، نہ کوئی دوست آئے گا، بند دروازہ کھل جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ گھر کے اندر میں یا آپ دعا کر رہے ہیں، روزے میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور خدا پاک روح نے جنبش کی ہے اور وہ کام ہو گیا ہے۔ ہاللیلویا۔ دنیا کو ایک نجات دہندہ کی ضرورت تھی۔ جب مریم سے فرشتہ نے یہ بات کہا، یہ سوچ نہیں سکتی تھی مریم، یہ کیسے ہوگا؟ یہ تو اس نے کہا بھی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ کلام کو جانتی تھی، یہ یہودی لڑکی تھی، اور یہ انتظار کر رہی تھی کہ مسیح آئے گا، ہمیں رومیوں کے ہاتھوں سے چھڑائے گا۔ یہ بائبل کو جانتا کہ گیت ہم نے شاید پچھلے کرسمس پر مریم کے گیت کے بارے میں سیکھا تھا۔ میرے مینوں یاد ہے، بزرگ بندے جہاں واڑ بھی کو نہیں ہے، تو تانوں کو نہیں یاد۔ تو مریم کا گیت ہم نے سیکھا تھا، مجھے بہت پسند، مجھے ذاتی طور پر جب میں نے اس کلام کی تیاری کی تو مجھے بہت زیادہ مجھے وہ پسند آیا۔ کرسمس، اب کرسمس کو دیکھیں، چرواہے گا رہے ہیں، مریم گا رہی ہے، ذکریہ گا رہا ہے، ہاں الشبہ ساتھ ہے، مجوسی آ رہے ہیں، فرشتے وزٹ کر رہے ہیں۔ اس کرسمس کے دعا روزے ٹھہر کے خدا میرے بچے نو فرشتے وزٹ کر، یہ کرسمس اسی کا نام ہے۔ اور کرسمس میں آپ دیکھیں حالات برے نظر آتے ہیں۔ پہلا برے حالات کیا نظر آئے؟ بچے 2 سال کے مار دیے گئے، رونا ہے وہاں پر۔ راخل اپنے بچوں کو، ایک ایسا کرسمس ہے تو رونا ہے وہاں پر، 2 سال کے کی بچوں کو مار دیا گیا، لیکن ایک بچہ بچ گیا جس نے بعد میں ساری دنیا کے لیے نجات کا باعث بنا۔ وہاں پر سارے بچے نہیں بھی مر سکتے تھے، لیکن یہ ہیرودیس کی سوچ تھی۔ پھر کیا ہوا؟ ہیرودیس اس بچے کو مروا دینا چاہتا ہے، مجوسیوں نے اس کو چھوڑا ہے۔ پھر وہ بچے کو لے کر کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، پہاڑی سفر کر رہے ہیں، ٹف حالات نظر آتے ہیں۔ لیکن ان مشکل حالات کے اندر بڑی خوشی کی بشارت کیا تھی کہ یسوع مسیح
جو دنیا کا نجات دہندہ وہ پیدا ہوا. یس میرے اور آپ کے حالات برے ہو سکتے ہیں لیکن ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں. میں اور آپ ان حالات پر سمجھوتا نہ کریں. این جی رہیں گے, میری بیماری نہیں جائے گی, میں این جی جڑا نا ٹائم گزارنا ہے, شاید میرے حالات اسی طرح رہیں گے, کوئی گل نہیں. پھر جو خدا نے لکھا, خدا کی مرضی یہ نہیں ہے. روح القدس میری اور آپ کی زندگی میں آئے گا اور یہ ہو جائے گا, یہ پہاڑ میدان ہو جائے گا. آمین. بھروسہ کریں خدا کے کلام پر, بھروسہ کریں پاک روح پر. جب میں اور آپ گھر میں گھٹنوں کے بل ہوں گے, یہ میرا اور آپ کا بھروسہ ہے. جب میں اور آپ پاک روح کو کہیں گے آ اس کیوس میں, تو پھر یہ میرا اور آپ کا خدا پر, پاک روح پر اور اس پر جو ہے یہ بھروسہ ہے. اس کرسمس پر روح القدس میرے ساتھ ہوگا. آمین. روح القدس میرے گھر پر سایہ کرے گا. اس کرسمس پر ہم پاک روح کی مرضی, رہنمائی اور مدد سے آگے چلیں گے اور آگے بڑھیں گے. آمین. اس فرسٹ کرسمس پر مریم کو روح القدس کی رہنمائی ملی, روح القدس اس پر آ کر ٹھہرا. کرسمس بس لائٹیں لگانے کا, سٹار لگانے کا نام نہیں ہے, نئے کپڑے نئے جوتے پہننے کا نام نہیں ہے, اس دن بڑے 4-5 قسم کے کھانے بنانے کا نام نہیں ہے. یس سیلیبریٹ کرنا ہے, ہاں سٹار بھی لگانا ہے, بری بات نہیں ہے, لگانا چاہیے. ہاں ہمیں لائٹنگ بھی کرنی, مسیحا پیدا ہوا ہے بھائی, یسوع مسیح دنیا میں آیا ہے, ہمارا نجات دہندہ ہے, لیکن اس کے ساتھ روح القدس کی معموری اور حضوری کو مس نہیں کرنا. دوسرے دوستوں کو دیکھ کر منڈے نہ دل کرے گا ڈیکلان, نہیں, ہم نے وہاں پر کھڑا نہیں ہونا. آپ کا اپنے گھر میں دل کر سکتا ہے, نہیں, روح القدس میری زندگی میں کام کرے. اور پھر کماری مریم کی طرح اس نے نہ نہیں کہی, اس نے کہا میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. آج اگر آپ کو لگ رہا ہے نا خدا میرے ساتھ بات کر رہا ہے, تو مریم کی طرح کہہ دیں میرے لیے جو تیری مرضی ہے ویسا ہی ہو. میری نہیں تیری مرضی پوری ہو. اگر تو چاہتا ہے نا کہ میں اس کرسمس پر فرق رہوں تو پھر میں فرق رہوں. آپ کے دوست آپ کو کہیں گے شراب پی, نہیں, میرے لیے خدا کی قول کے موافق ہو. پسٹل کاٹ کے 24 دی رات 12 بجنے والے نہیں, اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ مسیحیوں کے انداز نہیں ہے بھائی. موٹر سائیکل تیزی نہ پجا کے لے کے, وہ سلو چلاؤ گے نظر آؤ گے, زیادہ پتہ لگے کہ جا رہے بندہ, وہیں تو چھیتی نہ جو گنو. ہاں مطلب میں حیران ہو جاتا ہوں, آپ کی عمر میں ہم بھی تھے, اب موٹر سائیکل بھی ادو ہے ایسی, یہ نہ سمجھو تو موٹر سائیکل کوئی نہیں سی. اب ماموں میرے بیٹھے نے, میں تو شاید وہ 6ویں کلاس سے جدوں ساڈے کول موٹر سائیکل سی. یقین کرے نہیں, آپ فرق ہیں, آپ خدا کے لوگ ہیں. روح القدس نظر آئے, لڑائی جھگڑا نہیں ہونا. مجھے کسی کا نہیں پتا, میں نے پریئر شروع کر دی ہے, مجھے کسی کا نہیں پتا, میں نے پچھلے سال اس سے پچھلے سال دعائیں کی ہیں شانتی نگر میں لڑائی. آپ کو پتا کتنے مسئلے ہوئے ہیں؟ آپ کو پتا 24 کی رات کو قتل ہوئے ہمارے گاؤں میں. آپ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے, اور میں ابھی سے کہہ رہا ہوں مائیں بھی اور باپ بھی, میک شور تاڑے بچے جان سیلیبریٹ کرن, لیکن تسی انہاں دے پیچھے رہو, ٹائم نہ کر, اور تسی بھی مہربانی کر کے اپنے ماں باپ لی بےزتی دا باعث نہ بنو, رسوائی دا ندامت دا باعث نہ بنو. اس جوان لڑکی نے اپنے آپ کو دے دیا ہے. خدا روح آئے میرے اوپر سایہ کرے. جوان لڑکیوں اپنی زندگی خدا نو دو. مائیں جتنی ہیں میرے اوپر پاک روح اس کرسمس پر, میں نے اپنے بدن کی, میں نے اپنے جسم کی خواہش کو پورا نہیں کرنا, میں نے اور کاموں میں نہیں جانا. پاک روح میری زندگی میں. زمین ویران اور سنسان تھی, پیدائش کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا, پر ایک چیز جو تھی وہ بہترین تھی, خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کر رہی تھی. کیوس تھا, ویرانی تھی, سنسانی تھی, اندھیرا تھا, بے ترتیبی تھی, کچھ ترتیب میں نہیں تھا, لیکن ایک چیز, ون ہوپ وہاں پر تھی, ایک امید وہاں پر تھی. خدا کا پاک روح جنبش کر رہا تھا. وہ آج بھی موجود ہے, وہ کسی کو بھی لے لے گا, جو بیٹھے گا, جو دعا میں جھکے گا,
جو روزے میں ٹھہرے گا، جو ٹائم لگ دے گا. پاک روح اب میں معمولی شخص تھا، اب بھی میں اتنا نہیں ہوں، لیکن میں ایک معمولی عام سا لڑکا، میری کوئی ویلیو نہیں تھی، میرا کوئی نام نہیں تھا. جب خدا کا روح مجھے اور آپ کو، خدا ہمیشہ معمولی لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہے. خدا قابل لوگ کا کام کو نہیں جے کرتا. آپ کا شاید خیال ہے کہ میں بہت قابل شخص ہوں، یہ بالکل غلط ہے. خدا قابل لوگوں کو نہیں، ہاں معمولی لوگوں کو لے کر وہ قابل بنا دیتا ہے. آمین. اب بائبل مقدس میں اس بات کو دیکھیں، معمولی لوگوں کو، مچھیروں کو اس نے لے لیا. محصول لینے والوں کو گھٹیا سمجھتے تھے، کتے کے برابر سمجھتے تھے. غیر قوموں میں سے راہب بدکار عورت تھی، غیر قوم کی عورت تھی، اور نسب نامے میں آپ اس کا نام پڑھتے ہیں، کرسمس یہ بھی ہے. فاحشہ عورت، گھرانے کے لیے بدنامی کا باعث تھی وہ عورت، ماں کے لیے، باپ کے لیے بدنامی کا باعث. پر ایک اقرار اس کا، ایک فعل اس کا، اس کو کہاں پر لے آیا؟ ایمان عمل اس نے کیا کیا؟ جاسوسوں کو چھپایا اور کہا تمہارا خدا ہی زندہ. روت موابی عورت ہے، ایک اقرار اس نے کیا اور وہ نسب نامے میں شامل ہوگی. کیوس تھا، بے ترتیبی تھی. شاید سمجھ نہیں آ رہا مجھ کو اور آپ کو، کیا کریں، کس طرف جائیں، بچے کے لیے کیا کریں. نوجوانوں شاید بیٹیوں آپ کو پتا مستقبل کیا، نوکری کہاں پر ملے گی، کہاں پر ہم جاب کریں گے، کیا کریں گے ہم آگے، کیا ہے، ٹریننگ کیسے ہوگی میری، نہیں سمجھ آ رہی، کیسے ہو سکتا ہے. بالکل جب پاک روح آ کر جنبش کرے گا، جب روح القدس آ کر سایہ کرے گا، ادھورے کام پورے ہو جائیں گے اور بند دروازے میرے اور آپ کے لیے کھل جائیں. شاید ابھی تک میں اور آپ کیوس کی حالت میں ہے، جیسے ویرانی اور سنسانی وہاں پر تھی، لیکن روح القدس وہاں پر کیا کر رہا تھا؟ جنبش کر رہا تھا. ادنا لوگ، عام لوگ بائبل مقدس میں جگہوں چھپا ہوا ہے. جگہوں اپنے آپ کو کہتا ہے میں غریب گھر کا ہوں. جگہوں کہتا ہے میرا قبیلہ سب سے چھوٹا قبیلہ ہے، اور وہ چھپا ہوا ہے اور گیہوں جھاڑ رہا ہے. خدا کہہ رہا نہیں نہیں، تو زبردست سورما ہے. شاید آپ میں سے کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں عام ہوں، میں معمولی ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں. خدا کی نگاہ سے، خدا کی عینک سے دیکھیں، آپ معمولی نہیں ہیں. میں اور آپ شاید زیرو ہیں، لیکن اگر وہ 1 ہے تو اس کے ساتھ مل کر میں اور آپ 10 ہو جائیں گے. ہاللیلویہ. خدا مجھے پاک روح آیا جگہ ان پر، اور اس نے سب سے پہلے کیا کیا؟ بال کا مذبح وہاں سے اس نے ڈھا دیا تھا، اس کو یوربال کہا جانے لگا. پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے 300 لوگوں کو لے کر ایک بڑی جنگ جو ہے وہ جیت لی. خدا ان کے ساتھ تھا. اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھے. جب خدا کا پاک روح آ کر ٹھہرے گا، معمولی لڑکی، ایک عام لڑکی، ایک عام گھر سے لڑکی. لیکن آج مریم کا نام یہاں پر لکھا ہوا ہے. اگر مریم اس دن بھروسہ نہ کرتی اور انکار کر دیتی، مریم کے نام کی جگہ کے ایک اور نام کوئی ہوتا. اچھا آپ کنیکشن دیکھیں ذرا. شروع میں بے ترتیبی ہے. پیدائش کی کتاب پہلا باب. اندھیرا ہے، تاریکی ہے، کچھ پتہ نہیں کیا ہوگا، زمین پر کچھ سمجھ نہیں آ رہی. روح القدس جنبش کر رہا ہے. اچھا آگے ہیں، مصر سے نکلنا ہے. مصر کا بچوں کو مارا جا رہا ہے. مریم کے نام کا مطلب ہے بٹر واٹر، کڑوا پانی. مریم کے نام کا مطلب ہے. اچھا موسیٰ کو جب پانی میں قلزم میں دھکیلا تو کون دیکھ رہی تھی اس کو دور تک؟ مریم، وہ کوئی بہن نا مریم ہی سی، مریم دیکھ رہی تھی. اچھا وہ پانی میں چھوڑ دیا گیا. اب وہ دریائے نیل جو ہے، وہ پانی جو ہے، مگرمچھ وہاں پر بڑے بڑے ہیں، بچوں کو کھا جاتے ہیں، جانور اس طرح کے ہیں. وہ واچ کر رہی تھی. کل کو وہی بچہ موسیٰ جو ہے چھڑانے والا بنا، ریڈیمر بنا. مریم اس کو واچ کر رہی تھی. بٹر واٹر. مسیح کی پیدائش کس کو چنا گیا نجات دہندہ کے لیے؟ مریم. یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے، یہ خدا کے پرنسپل ہیں، یہ خدا کے اصول ہیں، یہ خدا کا پلان ہے. خدا کامل خدا ہے، خدا کامل پلاننگ کرتا ہے. پرانے عہد میں مصر سے چھڑانے کے لیے مصر غلامی کو پیش کرتا، گناہ کو پیش کرتا. اسپرچول معنوں میں وہاں پر موسیٰ ہے، اس کے ساتھ اس کی بہن مریم ہے. یہاں پر موسیٰ ہے، یہاں پر مسیح ہے، لیکن اس کی ماں مریم ہے. بٹر واٹر.
बिटर वाटर, लेकिन ऊपर कौन आया? साया किसने किया? पैदाइश की किताब में केओस है, वीरानी और सुनसानी है, जुम्बिश कौन कर रहा है? मरियम बिटर वाटर है, कड़वा पानी है, लेकिन मीठा चश्मा कैसे बन गई? जब रूहुल कुद्स उसकी जिंदगी में आया, उसने दुनिया को निजात दहिंदा दिया। रूहुल कुद्स जब मेरी और आपकी जिंदगी में आएगा, हम दुनिया को निजात देने वाले बनेंगे, हम कंसीव करेंगे। अब मरियम के अंदर मसीह पल रहा है, मसीह बढ़ रहा है। माएँ इसको ज्यादा बेहतर समझती हैं जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है। वो 9 मंथ कैसे गुजरते हैं। मरियम यस्सु को जन्म दे रही है। फरिश्ते ने कहा, ख्याल करती होगी ये कोई मामूली नहीं है, मेरे पेट के अंदर जो है ये मसीह है, ये निजात दहिंदा है, ये रिडीमर है, ये दुनिया को छुड़ाएगा, ये दुनिया को निजात देगा। यस्सु जो जलाल की उम्मीद है तुम में रहता है। मैं और आप जहां जाते हैं यस्सु को उठाए फिरते हैं। मैं और आप जहां भी होते, गाते, वर्शिप करते, कलाम सुनाते, यस्सु मसीह मेरे और आपके अंदर है। मैंने और आपने मरियम की तरह दुनिया को यस्सु ही देना है। आज मेरे और आपके अंदर क्या निकल रहा है? नफरत, बोग्ज, हसद, झगड़ा, बंटवारा, भाई भाइयों में बंटवारा, बहनें कोई भैन भरा ना मिल जाती, कोई दूसरे में। नो, हम चर्च, हम यस्सु को देंगे, हम यस्सु को पेश करेंगे, हम यस्सु को उठाए फिरते हैं अपने अंदर। मरियम ने इस तरह केयर की, रूहुल कुद्स उस पर आकर जो है ठहर गया, खुदा के मंसूबे का हिस्सा बनी। सुनिए, मेरी तरफ देखिएगा, क्या आप पिछले सालों में खुदा के मंसूबे का हिस्सा बने हैं? हेलो, क्या पिछले सालों में आप खुदा के मंसूबे का हिस्सा बने हैं? यस्सु चुकिया सी, यस्सु अंदर सी, यस्सु ने दुनिया में दिता। कोई बात नहीं, एक और साल मिला मुझे और आपको, एक और टाइम मिला मुझे और आपको। हम इस क्रिसमस पर और अगले साल में मसीह अपने अंदर से लोगों को देंगे। आमीन। रूहुल कुद्स जब आया तो बिटरनेस गई, केओस गया, वीरानी और सुनसानी गई। यही पाक रूह पुराने अहदनामा में जब नबियों पर आता था तो नबी कुव्वत से भर जाते थे। समसून ने गधे की जबड़े की हड्डी ली है और उसने 1000 फिलिस्तियों को जो है वो मार दिया है। रूहुल कुद्स जब मेरी और आपकी जिंदगी में आएगा, मैं और आप जंगें जीतेंगे, मैं और आप आजमाइशों पर गालिब आएंगे, मैं और आप फतह पाएंगे, बल्कि फतह से भी बढ़कर गलबा मैं और आप जो है वो हासिल करेंगे। आमीन, आमीन। हिजकिय्याह की किताब के 37वें बाब को पढ़ें। हिजकिय्याह को असीरी के अंदर ही खुदा का पाक रूह उठाकर ले गया एक वादी में। वहां पर लिखा, वो वादी हड्डियों से पुर थी, बकसरत वहां पर हड्डियां थी, बकसरत वहां पर हड्डियां थी, नहायत सूखी हुई, बकसरत वादी हड्डियों से भरी हुई थी। खुदा कहता है, ऐ आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती है? कहता है, खुदा तू ही जानता है। और मैं समझता हूं ये बेहतरीन जवाब था। वो अपने आप को कम कर रहा है, वो अपने आप को हलीम कर रहा है, वो अपने आप को जो मैं नहीं जानता खुदावन, मुझे नहीं पता ये हो सकती है कि नहीं, खुदावन तू जानता है। आए मैं और आप मगरूरी में मैं जानता हूं, मैनू सारा पता है, मैं तो पूरे खानदान चो अकलमंद बनो, मुझे पता ये कैसे नहीं, खुदावन तू जानता है। खुदा हलीम, शिकस्ता दिलों को पसंद करता, फरोतनों को पसंद करता और उन्हें मजबला से उठाकर वो सरफराजी देता है। खुदा के आगे के खुदा मैं कमजोर हूं, खुदा के आगे के खुदा मुझे नहीं पता ये कैसा होगा। मरियम कह रही थी कैसे होगा, रूहुल कुद्स आएगा, तुझ पर साया करेगा, और मैं और आप के खुदा मुझे नहीं पता कैसे होगा, कैसे ये दरवाजा खुलेगा, पर मैं बैठा हूं, मैं बैठी हूं दुआ में, रोजे में। खुदा पाकरू तू आ जुम्बश कर, खुदा पाकरू तू आ साया कर, खुदा पाकरू आ तू काम कर। मुझे नहीं पता कैसे होगा, तुझे पता है कैसे होना है, कैसे ये काम हो। ये मैं और आप भरोसा करें पाकरू पर।
ہوا کیا کہ جب اس نے خدا نے کہا اے آدم زاد نبوت کر، کلام کر، میرے پیچھے بولیے گا، نبوت کر، کلام کر۔ اس کرسمس پر آج تو کلام کرنا شروع کر دو، یہ چیز میرے گھر میں ہوگی، اس کرسمس پر یہ کمی میرے گھر میں نہیں ہوگی۔ کلام کیجئے، بولیے، تیرا وعدہ ہے کہ تو میرا چھپانا اور مجھے کمی نہ ہوگی۔ خدا کے بعد اس کو وہ اپنے کیا ہے کلام میں لکھا ہوا کہ جلال کے موافق، اپنی دولت کے جلال کے موافق میری ہر ایک احتیاج کو کیا کرے گا؟ تھوڑی آیت آگے پیچھے ہوگی، سوری، وہ میری ہر ایک احتیاج رفع کرے گا۔ خداوند تیرے کلام میں یہ لکھا ہے، تو مجھے پرووائڈ کرنے والا خدا ہے، تیرا نام یہوہ یری ہے۔ اس نے کلام کیا، ہڈی، ہر ایک ہڈی اپنی اپنی جگہ پر آ کر ٹک گئی، نسیں ان پر آ گئی، گوشت ان پر چڑھ گیا۔ لیکن ابھی تک پتلا وہاں پر تھا، زندگی اس کے اندر نہیں تھی۔ اس نے پہلی مرتبہ نبوت کی، اس نے پہلی مرتبہ کلام کیا، ڈھانچہ وہاں پر تھا، گوشت چڑھا ہوا، نسیں چڑھی ہوئی، لیکن زندگی اندر نہیں تھی۔ خدا کہتا ہے آدم زاد اب تو پتہ کیا کر، اب تو کلام کر، اور کیا اے دم آ نیوما، زندگی، رواح، روح القدس کے لیے لفظ نیوما بھی زندگی کا روح جہاں پر لکھا گیا ہے وہاں پر نیوما کا مطلب زندگی۔ آئے باغ عدن میں چلیں گے، وہاں پر ذکر جو ہم پڑھتے ہیں شروع میں، خدا نے مٹی سے آدم کو لیا، ڈھانچہ بنایا، لیکن زندگی اس کے اندر ابھی نہیں تھی، سانس ابھی آدم نہیں لے رہا تھا، اور وہاں پر خدا قریب آیا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ مجھے وہ سین بہت پیارا لگتا ہے۔ خدا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا مٹی سے آدم کو، پر لائف اس کے اندر نہیں ہے، بریتھ اس کے اندر نہیں ہے، دم اس کے اندر نہیں ہے۔ ہڈیوں کی وادی میں ہڈیاں جڑ گئی ہیں، نسیں چڑھی ہوئی ہیں، گوشت ان پر آ گیا ہے، دم اس کے اندر نہیں ہے، زندگی اس کے اندر نہیں ہے۔ اور یہاں پر خدا قریب آیا، اور لکھا ہے خدا نے اپنا دم اس کے اندر پھونکا، تب آدم جیتی جان ہوا، تب وہ ہلنے لگا، تب وہ دیکھنے لگا، تب اس کا دل دھڑکنے لگا، تب اس کے اندر ہر ایک چیز نے ورک کرنا شروع کر دیا، اس کی آنکھیں گھومنے لگی، وہ دیکھنے لگا، واچ کرنے لگا، تب آدم سوچنے لگا، تب آدم خیال کرنے لگا۔ اور یہاں پر بھی جب حزقیل نے دوسری مرتبہ دم کو پکارا ہے، ہولی اسپرٹ کو پکارا ہے، روح القدس کو پکارا ہے، روح القدس اس سارے بت پر آیا ہے، ہڈیوں پر آیا ہے، اور نسیں گوشت چڑھی ہوئی، زندگی نہیں تھی، تب اس کے اندر زندگی آ گئی، اور وہ اس کے اندر لائف آئی۔ میری اور آپ کی زندگی ڈیڈ ہے پاک روح کے بغیر۔ اس کرسمس پر مریم کا ریلیشن تھا روح القدس کے ساتھ، مریم پر روح القدس آ کر ٹھہرا تھا۔ پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو۔ شاگرد یسوع مسیح کو چھوڑ کر چلے گئے، انکار کیا ہے 3 مرتبہ پطرس نے، لیکن جب یسوع جی اٹھے تو ان کے پاس گئے۔ اب وہ 120 کی جماعت ٹھہری ہوئی تھی، لکھا ہے وہ دن آ گیا پینتیکوست کا، آگ کے شعلہ کی پھٹتی ہوئی زبانیں ان پر ٹھہری، انہوں نے غیر زبانوں میں دعا کی، روح القدس ان پر آ کر ٹھہرا۔ جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی، انہوں نے ویسے غیر زبانیں۔ وہی ڈرے ہوئے شاگرد، وہی گھبرائے ہوئے شاگرد، جب روح القدس ان پر آیا، پطرس جس نے 3 دفعہ انکار کیا تھا، کیا ہوا؟ پہلی باری کلام سنایا، پہلی باری کتنے بدلے تھے؟ 3000 لوگ بدل گئے تھے، اور روز خدا ان میں ملا دیتا، روز روح القدس کے ساتھ وہ روز فصل کاٹ رہے تھے، روح القدس کے ساتھ وہ روز جو کھوئی ہوئی بھیڑیں تھی ان کو گلہ میں شامل کر رہے تھے، روح القدس کے ساتھ معجزے ان کے زندگی میں ہو رہے تھے، اور لوگ ان کے وسیلے برکت پا رہے تھے۔ آج نا چرچ کی حالت پتہ کی ہے؟ چرچ کون ہے؟ ہاں جی، کون ہے؟ کون ہے؟ سارے بولیں۔ تو اس کا مطلب میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں، میں بھی چرچ ہوں، آپ بھی چرچ ہیں۔ آج چرچ جو ہے نا وہ اس پتلے کی طرح ہے جو بن گیا ہے، نسیں اور گوشت ہے، پر دم اندر نہیں ہے، قوت اندر نہیں ہے۔ روح القدس کے بغیر کلیسیا، روح القدس کے بغیر چرچ ہے۔ اور خدا اس کرسمس پر میرے اور آپ کے ساتھ کلام کر رہا ہے، روح القدس تجھ پر سایہ کرنا چاہتا ہے، پاک روح تیری زندگی کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔
آپ کہہ رہے پادی صاحب یہ تہاڈا کام ہے تسی غلط کلام سنان دے جی سانوں یہ کلام تانوں سنانا چاہیے ہے لیکن یسوع کے خون سے میں بھی اور آپ بھی خریدے ہوئے ہیں جس طرف بدکاری بدی گناہ میں دنیا جا رہی ہے اس کے لیے مجھے اور آپ کو روح القدس میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے اور اس کرسمس پر آئیں خدا پاک روح کو میں اور آپ اپنے ساتھ لیں پہاڑ میدان ہو جائیں گے چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی اپنی آنکھیں بند کیجئے گا برکت آنا شروع ہو جائے گی ہڈیاں ہڈیوں سے مل رہی ہیں نسیں اور گوشت ان پر چڑھا پر ان میں دم نہیں تھا We need move of the Holy Spirit مہربانی سے دعا کرنا شروع کریں کہ خدا پاک رتوا کہ خدا پاک رتوا مجھے چھو تیری جنبش میری زندگی میں ہو Thank you Lord پلیز دعا کیجئے مہربانی سے دعا کیجئے صرف اس لیے دعا نہیں کرنی کہ میرے رکے ہوئے کام ہو جائے اس کے لیے بھی کرنی ہے پر مجھے استعمال کر خدا پاک مہربانی سے اپنی درخواستیں خدا کے آگے رکھنا شروع کریں اور خدا پاک اسے کہیں آج جنبش کر میری یہ فکر ہے میری یہ ضرورت ہے میری یہ مسئلہ ہے میری یہ ٹینشن ہے خداوند میں پریشان ہوں اس بات میں خداوند مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے لیکن کہیں خدا پاک رتوا کیا آپ دعا کر رہے ہیں کئی دفعہ لوگ سنجیدہ ہی نہیں ہوتے اپنے مسئلے کے بارے میں دعا ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ